अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शहबाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमाऊ बुत। इस चैनल के तवसत से मैं पहले भी आप दोस्तों के साथ कैश एंड कैरी के हवाले से सेल्स और सेटअप के हवाले से जो टिप्स हैं वो पहले भी शेयर करता आ रहा हूं और इंशाल्लाह मजीद भी आगे भी ऐसी वीडियोस आप दोस्तों के साथ शेयर करता रहूंगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि कैश एंड कैरी की इन्वेस्टमेंट के ऊपर इसके क्या रिटर्न्स आप दोस्तों को मिल सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स के अंदर मेरे पास सवालात मौसूल हुए कि इस कारोबार के अंदर हम क्या इन्वेस्टमेंट करें, अप्रोक्सीमेटली क्या रकम इसमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि बाकी कारोबार की तरह इस कारोबार के अंदर भी ये चीज जो है वो डिपेंड करती है आपके ऊपर। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें बेहिसाब किस्म की इन्वेस्टमेंट जो है वो पुट कर सकते हैं। आप कम से कम में भी ये कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम भी अपनी जो भी आपकी कैफियत है, जो भी कैपेसिटी है आपकी, जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो मेरा आप दोस्तों को मशवरा है कि जब भी आप इस कारोबार में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें तो इसके एक्सपेंडिचर के ऊपर, जो इसके फिक्स एसेट्स हैं उनके ऊपर आपके अखराजात कम से कम होने चाहिए और इसकी जो रिटर्न है, जो इसकी प्रोडक्ट है, उसके ऊपर आपके जो कह लें कि इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तो प्रोडक्ट क्योंकि रोलिंग अमाउंट है, ये आपके पास रोल होती रहेगी कंटिन्यूसली और इसके ऊपर आपको प्रॉफिट जनरेट होता रहेगा। फिक्स एसेट्स जो है वो आपके बिजनेस को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। सो उसके लिए, स्टार्टअप के लिए आप उनके ऊपर इन्वेस्ट जरूर करेंगे, मगर आप उसके ऊपर अपनी प्लेस और अपने एरिया के हिसाब से देख के जो है वो इन्वेस्ट करें। आप ये कारोबार मिनिमम जो है वो 600 स्क्वायर फीट के साथ सेटअप कर सकते हैं। जगह बढ़ाना चाहें इट्स अपॉन यू, क्योंकि इसमें जगह बढ़ाने की सूरत में आप ये होता है कि इसमें जो सेल की कैटेगरी है, आपकी प्रोडक्ट सेल की जो कैटेगरी है, आप उनको बढ़ा देते हैं। एक तो सिंपल ये कि अगर आप ग्रोसरीज का काम करना चाह रहे हैं तो 600 स्क्वायर फीट का एरिया मोर देन इनफ है आपके लिए। अगर आप ग्रोसरीज के साथ जो है वो होजरी, इलेक्ट्रिक, मोबाइल एक्सेसरीज वगैरह का भी काम करना चाह रहे हैं तो देन उस सूरत में आपको जो है वो प्लेस इससे बड़ी चाहिए होगी। और जो प्लेस का किराया है या उस प्लेस की रेनोवेशन की कॉस्ट है या उस प्लेस के स्टार्टअप के जो एडवांसेस हैं, ये सारे डिपेंड करते हैं उस मार्केट के ऊपर कि उस मार्केट की करंट वैल्यू क्या है प्रोडक्ट की और वहां पे डिमांड एंड सप्लाईज कैसी हैं, वहां पे कस्टमर का रुझान कैसा है। अगर तो उस एरिया के अंदर सेल्स अच्छी हैं तो डेफिनेटली उस मार्केट्स के जो रेट हैं, उस मार्केट में जो किराए हैं वो ज्यादा होंगे। अगर वो मार्केट जरा शहर से अवे हैं तो वहां पे किराए कम होंगे। दूसरे नंबर पे आप आ जाएं, इसमें जो फिक्स इन्वेस्टमेंट आपकी होती है वो होती है रैक्स के ऊपर। रैक्स इसमें दो किस्म के मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। एक जो है वो आयरन लोहे के रैक्स हैं जो इसमें यूज होते हैं, जिनको सो कॉल्ड इटालियन रैकिंग कहा जाता है। दूसरा जो ट्रेडिशनल मेथड इसमें यूज किया जाता है पाकिस्तान के अंदर, वो लकड़ी की जो शीट्स होती हैं उसके साथ रैक्स तैयार किए जाते हैं, जो कि छोटे लेवल पर एक किराना स्टोर सेटअप करने के लिए, एक मोहल्ले, गली मोहल्ले के अंदर सुपर स्टोर सेटअप करने के लिए बड़ा बेहतरीन है, मगर एक प्रोफेशनल स्टोर सेटअप करने के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें ड्रॉबैक्स बहुत ज्यादा हैं आपके। क्योंकि जो लकड़ी की शीट्स के जो बने हुए रैक्स होते हैं ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, शेप आउट हो जाते हैं और एक दफा फिक्स करने के बाद ये दोबारा कहीं पे दोबारा रिप्लेस नहीं हो सकते हैं। इसके इक्विवेलेंट अगर आप रैक यूज करेंगे लोहे के, आयरन के, जिनको इटालियन स्टाइल रैक्स कहा जाता है, ये निस्बतन महंगे होते हैं, मगर यह है कि इनकी ड्यूरेबिलिटी लाइफ जो है वो अच्छी है। कारोबार इन केस अगर आपका कारोबार नहीं भी चलता है तो आपके रैक्स जो है वो तकरीबन कह लें कि उसी सेम प्राइस पे दोबारा रीसेल हो जाते हैं, उसमें कोई मसला नहीं आता है। सिक्योरिटी एक बड़ा इशू है पाकिस्तान के अंदर। ये गवर्नमेंट की तरफ से कंपलसरी भी है, क्योंकि जो भी इदारे आपके मार्ट के इर्द गिर्द होंगे वो आपको इंसिस्ट करेंगे कि आपका सिक्योरिटी सेटअप होना चाहिए। और इससे हट के भी, क्योंकि बहुत बड़ी एक प्लेस के ऊपर जब आप खुलेआम प्रोडक्ट का डिस्प्ले लगा देते हैं सब चीजों का, तो आपको जरूरी होता है कि आप सिक्योरिटी कैमरास के जरिए वाच कर सकें कि आया कि उसमें थेफ्ट थ्रेट जो है वो तो नहीं आपको मिल रहे हैं, कोई कस्टमर्स ऐसे तो नहीं है, क्योंकि सारी प्रोडक्ट आप बड़ी बड़ी तो है नहीं, इसमें बहुत सारी पॉकेट आइटम्स आती हैं, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश और भी मुतअद्दिद किस्म की पॉकेट आइटम्स हैं। इसमें होता यह है कि समटाइम्स कुछ ऐसे खराब किस्म के कस्टमर भी आपको मिल जाते हैं जो कि आपकी जो पॉकेट साइज की आइटम्स हैं उनको छुपा के जो है वो ले जाते हैं उधर से। तो कैमरों की सूरत में इस चीज का रिस्क जो है वो कम हो जाता है। कैमरे लगे होने की सूरत में कस्टमर को नफसियाती तौर पे प्रेशर रहता है कि यार इस जगह पे सिक्योरिटी का सेटअप स्ट्रांग है तो मैं ऐसी कोई भी हरकत ना करूं जो मेरे लिए जलालत का बाइस बने। सो जो सिक्योरिटी सेटअप है वो बहुत जरूरी है आपके लिए। सो उसको लाजम कंसीडर करें अपने सेटअप के लिए। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं अपने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के ऊपर। सॉफ्टवेयर
بیسیکلی جب آپ کیش اینڈ کیری کی صورت میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ 10 20 30 40 پروڈکٹ نہیں ہیں آپ کے پاس جن کو آپ نے ڈیل کرنا ہے. یہاں پہ آپ کے پاس ہزاروں کے حساب سے، ایون جیسے جیسے کام آپ کا بڑھے گا یہ پروڈکٹ لاکھوں کے حساب سے چلے جائیں گے. تو جب یہ لاکھوں کے حساب سے جو پروڈکٹ ہیں جس میں سے ڈیلی بیسس پہ پروڈکٹ سیل بھی ہو رہی ہیں، نہیں بھی آ رہی ہیں، ان کا ریکارڈ رکھنے کی بات آتی ہے تو یہاں پہ آپ کو ایسے ایک سافٹ ویئر کی ضرورت ہوتی ہے جو ایک کلک کے اوپر آپ کو آپ کی پروڈکٹ کی سٹیٹ جو ہے وہ شو کروا سکے کہ آپ کے پاس ان ہاؤس انوینٹری کتنی ویلیو کی پڑی ہے اور کتنی ویلیو کی جو انوینٹری ہے وہ آپ کی سیل ہو چکی ہے، اور جو انوینٹری پڑی ہے اس میں سے شارٹ ایکسپائری والی انوینٹری کتنی ہے، اس میں سے لانگ ایکسپائری والی انوینٹری کتنی ہے، تاکہ آپ اپنی سیل اسٹریٹجیز کو بہتر کر سکیں. سو اگر یہ بزنس آپ کا سافٹ ویئر آپریٹڈ ہوگا تو لٹرلی آن کلکس آپ اپنے بزنس کی ساری رپورٹس جو ہیں وہ بآسانی آپ ہر ٹائم چیک کر سکتے ہیں، اور آپ کو چیزوں کو چیک اینڈ بیلنس کرنا جو ہے وہ بہت آسان ہوگا اور بہت ایفیشینٹ وے میں آپ کا بزنس الائن ہوگا سافٹ ویئر کے ساتھ. اب اگر ہم بات کریں فکس ایسٹس کی جو میں نے ابھی آپ دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کی ہیں، پہلے نمبر پہ آپ کی پلیس آ جاتی ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کی ریکنگ آ جاتی ہے، تیسرے نمبر پہ آپ کا سیکیورٹی سیٹ اپ آ جاتا ہے، اور چوتھے نمبر پہ آپ کا کمپیوٹر سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر آ جاتا ہے. ان چار جو فکس ایسٹس ہیں ان کے اوپر آپ کی جو منیمم انویسٹمنٹ ہے 600 اسکوائر فٹ کے ایریا کے اندر وہ تقریباً پاکستانی 7 سے 8 لاکھ روپیہ ہوتی ہے. یہ کاسٹ جو ہے وہ آپ کے ایریا کی مارکیٹ کے ساتھ ایریا میں جو مینوفیکچرنگ یونٹ ہیں ان کے حوالے سے دیکھتے ہوئے یہ کم یا زیادہ ہو سکتی ہے. یہ ایک میری جو جنرل آبزرویشن ہے جو میں پریکٹیکلی فیس کر چکا ہوں اس لیول یا اس سائز کے کیش اینڈ کیری کے حوالے سے، سو میں وہ کنوے کر رہا ہوں. مگر یہ ہے کہ اس ڈیپینڈس کہ آپ کے ہو سکتا ہے کنیکشن اتنے اسٹرانگ ہو کہ آپ کو پرائزز مزید ڈاؤن مل جائیں اور آپ اس کو بہتر طریقے سے مینج کر سکیں. اب آ جاتے ہیں اس کی ڈائنامک انویسٹمنٹ کی طرف. ڈائنامک انویسٹمنٹ وہ ہے جس سے آپ کو ریٹرن آئے گا، جس سے آپ کو بینیفٹ ہوگا، جو ایکچوئل میں آپ کی بزنس منی ہے. یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہونی ہے آپ کی پروڈکٹ کے اوپر. یہ جو انویسٹمنٹ ہے یہ آپ کی ڈیپینڈ کرتی ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائیز کے اوپر کہ آپ کے ایریا کے اندر اسپیسیفکلی کسٹمر کی ڈیمانڈز کیا ہیں پروڈکٹ کی، اور کس طرح سے ادر جو پہلے سے بیٹھے ہوئے سٹورز ہیں، کریانہ سٹورز ہیں، کوئی بھی چھوٹے کاروباری ہیں جو آپ کی سیم لائن میں کام کر رہے ہیں وہ ان کو اکاموڈیٹ کر رہے ہیں. جو نیسیسٹی کی پروڈکٹ ہیں جس کے اندر دالیں، چینی، چاول، آٹا، گھی، آئل، کچن نیسیسٹیز جو آپ کی ہیں، تو ان کے اوپر اگر آپ بات کریں تو منیمم سے منیمم بھی جو ہے وہ ایک 600 اسکوائر فٹ کا جو سٹور ہے اس کے اندر آپ کی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ تقریباً 30 سے 35 لاکھ روپے پاکستانی ہوتی ہے. یہ بیسک سی پہلے چلانے کے لیے جو آپ کی آن شیلف جو ہے وہ سپلائیز چلی جاتی ہے. اور اس کاروبار کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایک چیز کو مس کر جاتے ہیں، وہ جو بھی کیپٹل انویسٹمنٹ ہے وہ اس کو تو کاؤنٹ کرتے ہیں مگر بزنس کے ریزرو کو کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں. سو میرا آپ دوستوں کو یہ مشورہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہیں اپنے لیے تو سب سے پہلے جو کاروباری انویسٹمنٹ ہے ایکچوئل جو آپ کی انویسٹمنٹ آپ نے سسٹین کی ہے اسی انویسٹمنٹ کا 50% آپ ایک ریزرو اکاؤنٹ میں اپنے پاس لے کے جائیں جو کہ آپ ایکسٹرا اپنے پاس رکھیں گے. اس ریزرو کو آپ آنے والے 3 مہینوں کے لیے اپنے بزنس کے جو ریزرو اکاؤنٹ ہیں اس میں یوٹیلائز کریں گے. کیونکہ جب آپ کاروبار سٹارٹ کریں گے تو آپ کو ایگزیکٹلی آئیڈیا نہیں ہوگا کہ کون سی ایسی پروڈکٹ ہیں جس کے اندر آپ کے کسٹمر کی ڈیمانڈز آپ کے پاس زیادہ ہیں، کون سی ایسی پروڈکٹ ہیں جن کی آپ کے ایریا میں سپلائیز جو ہیں وہ تیز ہیں، کون سی ایسی پروڈکٹ ہیں جو آپ کے ایریا کے حوالے سے جن کے ریٹس کم ہیں مگر آپ کے وہاں پہ جو پہلے سے موجود دکاندار ہیں وہ ان کے ریٹس جو ہے وہ زیادہ کوٹ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. سو جب آپ سٹارٹ اپ لیں گے تو سٹارٹ اپ کے اوپر آپ ایگزیکٹ پروڈکٹ کے ساتھ لانچنگ نہیں کر پائیں گے، مگر جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے آپ کو ایگزیکٹلی آئیڈیا ہوتا جائے گا. جب کسٹمر آپ کے سٹور پہ آئے گا وہ چیزوں کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا، وہ چیزوں کی پرائزز کو اکنالج کرے گا، وہ آپ کو بتائے گا خود سے کہ اس چیز کی پرائز زیادہ ہے یا کم ہے یا اس میں مجھے کوئی بینیفٹ مل رہے ہیں. اور اس سے ہٹ کے مزید اگر اس کسٹمر کو آپ سے کوئی اور ایلس پروڈکٹ کی ضرورت ہے تو وہ آپ کے جو سیلز کے بندے ہیں وہ ان کو کوٹ کرے گا اسپیسیفکلی کہ مجھے یہ پروڈکٹ کی ضرورت ہے. سو آپ ان پروڈکٹ کو پہلے 3 مہینے تو کوشش کریں آپ ڈیلی بیسس کے اوپر اس کی ری فلنگ سٹارٹ کریں. جب آپ ڈیلی بیسس پہ اس کو ری فل کریں گے تو کسٹمر کی ڈیمانڈ جتنی تیزی سے آپ فل کریں گے، اگر کسٹمر ایک اسپیسیفک چیز کے لیے آپ کے سٹور پر آتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس ایک چیز کو جب وہ خرید کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا تو اس کے دیکھا دیکھی اس سے ملتی جلتی مزید چیزیں بھی وہ آپ سے لے جائے گا. اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل کوٹ کروں گا. اگر آپ کے سٹور پہ آٹا اویلیبل ہے، اگر کسٹمر آٹا لینے کے لیے آتا ہے تو ڈیفینیٹلی جس کے گھر میں آٹے کی ضرورت ہے وہاں پہ چینی کی بھی ضرورت ہے، وہاں پہ گھی کی بھی ضرورت ہے، وہاں پہ دالوں کی بھی ضرورت ہے، وہاں پہ چاولوں کی بھی ضرورت ہے. تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اخلاق پہ، آپ کے ریٹس پہ اور آپ کے سیلز سٹاف پہ کہ آپ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں.
اچھا اب بات کریں گے اس کاروبار کے ماہانہ اخراجات کے بارے میں, جو اس کے منتھلی ایکسپینڈیچرز ہیں اس کے بارے میں. جہاں تک اس کی ایکسپینڈیچرز کی ہے تو جو 600 اسکوائر فٹ کا کیش اینڈ کیری ہے, اسی کو ماڈل رکھتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں گا. یہاں پہ آپ کو کام کرنے کے لیے 3 لوگوں کا سٹاف درکار ہوگا. ایک آپ کا سیل سٹاف جو آپ کے کیش کاؤنٹر کو ہینڈل کرے گا اور آپ کی سیلز کو جو ہے وہ لے کے چلے گا. سیکنڈ آپ کو جو ہے وہ ایک ہیلپر چاہیے ہوگا. اینڈ تھرڈلی آپ کو ایک سپروائزر چاہیے ہوگا جو ان دونوں لوگوں کو جو ہے وہ سپروائز کرے گا پروڈکٹ کے حوالے سے. فورتھلی آپ خود اس چیز کے اندر انوالو ہوں گے کہ آپ جو ہے وہ اس کی جو پرچیزنگ ہے ساری کی ساری وہ اپنے اینڈ پہ اس کی لے کے جائیں گے. سو وی آر گوئنگ آؤٹ آف دا ٹاپک. ہم واپس آتے ہیں اپنے موضوع کے اوپر. جو اس کے ایگزیکٹ ایکسپینس ہیں, جو آپ کا کیش کاؤنٹر والا بندہ ہے وہ آپ کو جو ویسے سیلریز جو ہیں وہ سٹی وائز ڈیپینڈ کرتی ہیں. جو کیش کاؤنٹر والا بندہ ہے وہ آپ کو 15 سے 20 ہزار میں ملے گا. جو آپ کا جرنل ہیلپر ہے وہ آپ کو 12 سے 15 ہزار کے درمیان ملے گا. اور جو اسٹور سپروائزر ہے آپ کو وہ آپ کا 20 سے 25 ہزار کے درمیان ملے گا. تو ایگزیکٹلی اگر آپ بات کریں تو تقریباً جو ہے وہ منیمم بھی آپ کہیں تو تقریباً 80,000 پہ آپ کے سیلری ایکسپینس ہوں گے. اگر الیکٹریسٹی کی بات کریں, اگر آپ کے پاس ان سٹارٹنگ کم سے کم بھی آپ 2 سے 3 فریزر جو ہے وہ اپنے لیے الوکیٹ کریں گے. اگر 2 سے 3 فریزر کے ساتھ آپ سٹور رن کرتے ہیں تو آپ کا جو یوٹیلٹی بل ہے وہ تقریباً ایسٹیمیٹڈلی 20 سے 22 ہزار ہوگا آپ کا. اور اس کے بعد مسلینیس ایکسپینس اگر اسٹاف کے حوالے سے آپ کے یا گیسٹ کے حوالے سے, کیونکہ سٹارٹنگ میں جب آپ لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں انہیں گفٹ کی صورت میں آپ کو دینی پڑتی ہیں. سو سٹارٹنگ میں مسلینیس ایکسپینس ہو سکتا ہے آپ کے تھوڑے سے ایگزیجریٹ کریں گے, مگر اوور آل یہ ہوتا ہے کہ مہینے کے جو ہے وہ آپ کو 30 سے 35 ہزار کے قریب کے جو ہے وہ مسلینیس ایکسپینس جو ہے. سو سٹارٹنگ ایکسپینڈیچرز کی اگر آپ بات کریں تو جو آپ کے منیمم سے ایکسپینڈیچر ہے وہ تقریباً پاکستانی ماہانہ جو ہے وہ 1.5 سے 2 لاکھ کے قریب کے ایکسپینس جو ہوتے ہیں وہ آپ کے کاروبار کو بیئر کرنے پڑتے ہیں. 3 منتھ تک کہتے ہیں کہ 3 منتھ کم از کم اپنے کو ادا بیک اپ رکھو. اور ایٹ لیسٹ فار سٹارٹنگ 3 منتھس پہلے 3 مہینوں کے لیے آپ اپنے جو فکس ایکسپینس ہیں, سیلریز, رینٹ اور یوٹیلٹی بلز وغیرہ جو ہے ان کے ایکسپینس جو ہے وہ اپنے پاس کور رکھیں. رینٹ میں نے آپ لوگوں کو مینشن نہیں کیا, یہ ایریا وائز اور مارکیٹ وائز ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کی میں قطعی طور پہ کوئی بھی پریڈکشن آپ لوگوں کو نہیں دے سکتا ہوں. سیلریز اور دوسری چیزیں پھر بھی میچ کرتی ہیں اس چیز کے اندر. سو ان چیزوں کے جو آپ کے ایکسپینس ہیں وہ آپ اپنے پاس ریزرو اکاؤنٹ کے اندر رکھیں تاکہ ضرورت پڑنے پہ آپ کو کاروبار کے اندر جو ہے وہ انوینٹری سے آپ کے سٹاک سے پیسے نہ نکالنے پڑیں, آپ ان کو باہر کے باہر اکاموڈیٹ کریں. دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو تھمز اپ, اگر میری ویڈیو پسند نہ آئے تو تھمز ڈاؤن. ہاں اگر آپ نے تھمز ڈاؤن کیا ہے تو کمنٹس کے اندر اس کی وجہ ضرور بیان کیجیے گا. نیکسٹ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.